الحمد لله الذي خلقكم بقدرته وجعلكم خلائف في الأرض بحكمته وسخر لكم زينتها برحمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ويقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط قال والله لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ويقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط قال لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شدة قط. رواه الترمذي بإسناد حسن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم صبح سے شام اور شام سے صبح کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں کھیل اور تماشے سے زیادہ نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اس دنیا کی حقیقت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حقیقی، دائمی، باقی رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش میرے بندے، میری بندیاں اس حقیقت کو سمجھ لیتے. کاش میرے بندے اور میری بندیاں اس حقیقت کو سمجھ لیتے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، محدود ہے، متناہی ہے، ختم ہو جانے والی. اور آخرت لا محدود ہے، دائمی ہے، باقی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. یہاں کا دکھ سکھ میں بدل جاتا ہے، یہاں کا سکھ دکھ میں بدل جاتا ہے. بچہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، زندہ مردہ ہو جاتا ہے، فقیر مالدار ہو جاتا ہے، مالدار فقیر ہو جاتا ہے، صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، ہنستا ہوا رونے لگتا ہے، روتا ہوا ہنسنے لگتا ہے. دنیا کا یہ نظام. تو یہاں کا جو کچھ ہے سب وقتی ہے، عارضی ہے. آپ دیکھیں گے ایک شخص، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، سسکیاں لے رہا ہے، بلک رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے قہقہے لگا رہا ہے. ایک شخص اس کے در پر دولت کا دریا بہہ رہا ہے، دولت کی ریل پہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے دیکھتے وہ روڈ پر آ گیا.
کل جو لوگوں کو دیتا تھا آج وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہے نہیں. لیکن آنے والی جو زندگی ہے وہاں یہ معاملہ نہیں. وہاں دکھ ہے تو ہمیشہ ہمیش کا دکھ ہے، وہاں سکھ ہے تو ہمیشہ ہمیش کا سکھ ہے، وہاں خوشی ہے تو ہمیشہ ہمیش کی خوشی، وہاں رنج و غم ہے تو ہمیشہ ہمیش کا رنج و غم، وہاں زندگی ہے تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی، کبھی موت نہیں، جوانی ہے تو ہمیشہ ہمیش کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں، اور نعمتیں ہیں تو ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں، کبھی وہ نعمتیں چھینیں گی نہیں، کبھی ان سے محرومی نہیں ہوگی. یہ فرق ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش میرے بندے اور میری بندیاں اس حقیقت کو سمجھ لیتے، فانی کے ساتھ فانی جیسا معاملہ کرتے اور باقی کے ساتھ باقی جیسا معاملہ کرتے، دنیا کو اپنی ضرورت سمجھتے، آخرت کو اپنا مقصد بناتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، فلاح یاب ہو گیا جو سنور گیا، جو سنور گیا، بن گیا. کیسے بن گیا، کیسے سنور گیا؟ زیور ایمان سے سنور گیا، زیور اعمال سے سنور گیا، اپنا تزکیہ کروا لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے خالق و مالک، اپنے مولا اور معبود کی پہچان اور معرفت حاصل کر لی، اس سے جڑ گیا. وہ نتیجہ چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر جاتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ تم آخرت کا نقصان کر کے جو کچھ حاصل کر رہے ہو یہ اس کے مقابلے میں بے حقیقت ہے. آخرت دنیا اور دنیا کے ساز و سامان بلکہ پوری دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، بدرجہ بہتر. آپ نے 5 منٹ محنت کی اور 5 منٹ محنت کر کے 100 ریال کمائے. 2 وقت قاعدے سے کھانا کھا لیا، 100 ریال ختم. آپ نے 5 منٹ قرآن پڑھا، 5 منٹ اذکار و اوراد میں لگائے، 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق و مالک سے گفتگو کی. اس 5 منٹ پر آپ کو جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا. دنیا میں بھی آپ کے پاس رہے گا، اس کی برکتیں رہیں گی اور اس کی بھلائیاں رہیں گی، اس کے ثمرات رہیں گے. اور پھر آخرت میں تو پوچھنا ہی کیا، آخرت میں تو پوچھنا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے ان مبارک الفاظ میں بیان فرمایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک شخص جس کی زندگی بہت زیادہ ناز و نعم میں پلی ہو، خوشی، خوش عیشی، راحت و آرام، ہر چیز اس کو میسر تھی. دنیا میں اس نے دکھ، تکلیف، رنج، مصیبت، غم، پریشانی، الجھن کیا چیز ہوتی اس نے جانا ہی نہیں. یوں بھی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیشہ نعمتوں میں رہا، ہمیشہ نعمتوں میں رہا، ہمیشہ نعمتوں میں رہا. لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے اس کا آنے والی زندگی میں اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور جہنم کی ہلکی سی سیر کرائی جائے گی، جہنم کی ہلکی سی سیر کرائی جائے گی.
یصبغ صبغۃ، یہ لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا آپ جب دھلتے ہیں تو اس کو کھنگالنے کے لیے بالٹی میں ڈالتے ہیں، بالٹی میں ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں۔ یہ یصبغ صبغۃ، آپ نے ایک چیز بالٹی میں ڈالی اور نکالی، یہ یصبغ صبغۃ، جس کو میں نے کہا ہلکی سی سیر کرائی جائے گی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت خيرا قط، دنیا سے آئے ہو، دنیا میں خیر اور بھلائی سے کبھی واسطہ پڑا؟ دنیا میں کبھی تمہیں خوشی ملی ہے؟ کبھی نعمتوں میں تم رہے ہو؟ کہے گا لا واللہ یا رب، لا واللہ یا رب ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعمة قط، کہ نہیں، نعمت کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، راحت کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے، آسائش کیا ہوتی ہے، عائش کیا ہوتا ہے، میں تو جانتے ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی نعمتوں میں گزری، لیکن جہنم میں ایک ڈبکی دی گئی تو اس ایک ڈبکی نے اس سب کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ اس کے سامنے یہ ساری 70-80 سال کی عیش کی زندگی ہوا ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص دنیا میں جس نے اپنی زندگی میں خوشی کبھی دیکھی ہی نہیں، راحت و آرام کبھی دیکھا ہی نہیں، یوم پیدائش سے لے کر وفات تک آزمائش ہی آزمائش، امتحان ہی امتحان، رنج ہی رنج، غم ہی غم، مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، لیکن دولت ایمان سے مالا مال تھا، زیور عمل سے سجا ہوا تھا، سنورا ہوا تھا، اس کو لایا جائے گا اور جنت میں غوطہ دیا جائے گا، جنت کی ہلکی سی سیر کرائی جائے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت بؤسا قط، مصیبت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ پریشانی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ نہ، پریشانی میں جانتے ہی نہیں، پریشانی کیا ہے، مصیبت کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ یعنی جنت کی وہ ہلکی سی سیر، جنت کی نعمتوں میں ایک ڈبکی لگانے سے دنیا کی 70 سالہ 80 سالہ 90 سال 100 سال کی الجھن اور پریشانی، مصیبت اور آزمائش کی زندگی کو فراموش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والی زندگی کا جو دکھ ہوگا دنیا کے سارے عیش اور سکھ کو فراموش کر جائے گا، اور دنیا کا جو دکھ ہے، پریشانی ہے، جنت کی نعمتوں میں جو سکھ ہوگا، سکون ہوگا، اس کو پاتے ہی آدمی وہ سب کیا کر جائے گا، فراموش کر جائے گا، بھول جائے گا۔ ہم بہت نادان ہیں، بہت بیوقوف ہیں، جو فانی کو باقی پر ترجیح دیے ہوئے دنیا کے چکروں میں پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کا بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فانی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، محفوظ، اور وہ دائمی ہے، باقی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، تو اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرنا چاہیے، اور یہاں سے بس اتنا تعلق رکھو جتنی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن تم اس حقیقت کے خلاف کرتے ہو۔ تم نے دنیا کو، دنیا کے ساز و سامان کو آخرت پر، آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم جس جنت کو، جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، بھئی ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے، ہمارا اصلی وطن کہاں ہے؟ جنت ہے، ہمارے باپ وہیں سے آئے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جنت والے کام کر کے ہماری رحمتوں کے مستحق بن جاؤ، پھر جنت میں آؤ۔ اور ہم یہاں آگے کیا کر رہے ہیں؟ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم یہاں آگے کیا کر رہے ہیں؟ کھیل کھیل رہے ہیں۔
اور کیا کر رہے ہیں؟ کھیل دیکھ رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ کھیلنے والوں دیکھنے والوں کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ان کی ضیافت میں اپنے آپ کو پاگل اور دیوانے بنائے ہوئے. میں کسی ملک کی خاص بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں. آج لوگ کھیل کے دیوانے بنے ہوئے، کھیل کے دیوانے. اور یہ نشہ بڑا عجیب نشہ ہے. آپ دیکھیں ایک دنیا ٹوٹی پڑی ہے، یہاں ایک دنیا ٹوٹی پڑی ہے. کہاں سے لوگ آئے؟ کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے؟ لاکھوں لاکھ خرچ کر رہے، لاکھوں لاکھ. 25,000 ریال کا ایک ٹکٹ ہے کھیل دیکھنے، 40,000 ریال کا ایک ٹکٹ ہے کھیل دیکھنے، 1,00,000 ریال کا ایک ٹکٹ ہے کھیل دیکھنے. بیوی بچوں والے ہیں، کام دھام والے ہیں، لیکن کھیل دیکھنے کا جو نشہ ہے اس نے سب کو بھلا دیا. بیوی بچوں کو بھی پیچھے کر دیا، کام دھام اور دوسری ذمہ داریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. آ کے آپ کیا کھیل دیکھنے کے لیے لاکھوں لاکھ لوگ خرچ کر رہے کھیل دیکھنے کے لیے. یہ دیوانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا. ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں، اور جو کر رہے وہ کر کے ہم کامیاب ہوں گے. جتنے کھیل ہیں اس وقت سب غیروں کی ایجاد کیے ہوئے، غیروں کی ایجاد کی ہے، یہود و نصارہ کی ایجاد کی ہے. اور ان کھیلوں پر مٹھی بھر لوگوں کی اجارہ داری، مٹھی بھر لوگوں کی اجارہ داری. فیفا ورلڈ کپ کتنے لوگ اس کے مالک ہیں؟ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے پیچھے پوری دنیا کو پاگل بنائے ہوئے، پوری دنیا کو پاگل بنائے. فرانس کا صدر شاید قطر میں کبھی آیا نہیں، لیکن کھیل دیکھنے آ گیا. واہ! فرانس کا صدر گستاخ نبی، گستاخ رسول، بدترین درجے کا بدتمیز انسان کھیل دیکھنے آ گئے. کتنے افسوس. بہرحال ہم ان کا رونا نہ روئے، ہمیں اپنا رونا ہے، ہمیں اپنا رونا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق ہمیں نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے. یہ لغو اور فضول چیزیں ہمارے شایان نشان نہیں ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتی. چاہے کھیلنے کے اعتبار سے، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے، چاہے کھیلنے اور دیکھنے والوں کی ضیافت اور میزبانی کرنے کے اعتبار سے. کتنے پیسے بہہ رہے ہیں، کتنے پیسے بہہ رہے ہیں، کس کے بہہ رہے ہیں؟ دیکھنے والوں کے. جو یہاں جو ہے دیکھ رہے ہیں ان اپنی کتنی ذمہ داریوں سے وہ، اور اسی طریقے سے جو باہر ممالک سے آئے. ابھی 2 دن پہلے 2 ساتھی یہاں نماز پڑھنے آئے، تعارف و ملاقات ہوئی. ملک کا نام نہیں بتاؤں گا، بر صغیر کے ہیں، مشرع آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں ملک سے آئے. میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ کھیل دیکھنے ہیں، کھیل دیکھنے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے 5,000 ریال کا ٹکٹ خریدا ایک کھیل دیکھنے کا. ایک کھیل دیکھنے کا 5,000 ریال کا ٹکٹ انہوں نے خریدا. اب بتائیے اس 5 ریال کا حساب وہ کیا دیں گے اللہ کے یہاں. اسی طریقے سے یہاں آنے میں ہوٹل کی بکنگ، آنے جانے کا ٹکٹ، اور پھر پیچھے جو ذمہ داریاں ان کے سروں پر تھیں وہ رہ گئیں. یہ سب کا کیا حساب ہم اللہ کے یہاں دیں گے؟ کہ اللہ حدیث میں ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4. کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت کے سامنے سے کوئی شخص ٹس سے مس نہیں ہو سکتا
ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 4 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پرچہ آؤٹ، پرچہ آؤٹ ہے، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا۔ اب اگر پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی کوئی فیل ہو جائے تو اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ ان 4 سوالات میں ایک سوال یہ ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ کیا وہاں یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر ایک شخص نے عمرہ کیا تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہاں سے کمایا تھا اور 3000 ریال خرچ کر کے میں نے عمرہ کیا، تیرے در پر میں نے حاضری دی۔ لیکن کیا کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہاں سے کمایا تھا اور اس میں سے اتنے پیسے میں نے فیفا ورلڈ کپ دیکھنے میں خرچ کی؟ کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کہے گا تو اس کا حشر کیا ہو؟ کہے گا تو اس کا حشر کیا ہو؟ اور اس کھیل کے پیچھے جوا، سٹے بازی، سٹے بازی۔ کیا 2 آدمی بیٹھے ہیں جواری، ہاں فلاں ٹیم جیتے گی یا فلاں ٹیم جیتے گی، ایک نے کہا بھائی فلاں ٹیم جیتے گی، نہیں فلاں ٹیم جیتے، چل شرط لگا، کروڑوں کی بازیاں لوگ ہار رہے، کروڑوں کی بازیاں لوگ ہار رہے، کروڑ پتی روڈ پر آ رہا ہے اور روڈ پتی کروڑ پتی بن رہا ہے۔ یہ جوا ہے نا، اس کے پیچھے شراب، اسی کی شراب، عریانیت، زنا اور بدکاری کے بغیر کھیل کا مزہ ہی نہیں۔ جو ماحول بنا رکھا ہے، کتنی برائیاں ہوتی اس کھیل کے پیچھے، کتنی برائیاں ہوتی، کتنے پیسے برباد ہوتے ہیں۔ 2 بھائی ہیں، ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، ایک بھائی، دونوں ایک ساتھ ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک بھائی ایک ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک بھائی دوسری ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر دونوں میں آپس میں تو میں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور نہ جانے یہ اختلاف کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ خبریں تو سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، بیوی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، شوہر کسی پارٹی کو، کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے، آپس میں اختلاف ہوتے ہوتے اگر ایک کی جیت گئی ایک کی ہار گئی تو پھر وہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسی صورت سے پیدا ہوتی۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ غیر جن کے لیے دنیا ہی جنت ہے وہ جو چاہے کریں، کسی کو ان کے لیے تو یہی جنت ہے نا، جہنم تو ان کی آگے ہے، لیکن ہماری تو جنت آگے ہے، ہماری تو جنت آگے ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور بہت کچھ سے بچنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قیمتی نعمتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پر جو دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں رکھی ہیں اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت افسوس کا موقع، بہت افسوس کا موقع۔ ہمارے ایک استاد، ہم اس وقت پڑھتے تھے تو کرکٹ ہو رہا تھا انڈیا اور پاکستان میں، اور جب انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ ہوتا ہے تو جیسے دونوں ملکوں میں جنگ ہو رہی ہو، اس طرح کا ماحول بنتا ہے جیسے دونوں ملکوں میں جنگ ہو رہی، مہابھارت مچی ہوئی۔ تو ہمارے استاد نے کہا کہ 11 دنا 22، اس لیے کہ ایک طرف 11 آدمی ہوتے ہیں، دوسری طرف 11 آدمی ہوتے ہیں، 22 آدمی مل کر پوری دنیا کو الو بنائے ہوئے ہیں۔ 22 آدمی مل کر پوری دنیا کو کیا بنائے ہوئے ہیں؟ الو بنائے ہوئے ہیں۔ نہ ملازم کو اپنی ملازمت کی فکر ہے، نہ شوہر کو، باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ نوکر کو اپنی نوکری کی فکر ہے، نہ کاشتکار کو اپنی کاشتکاری کی فکر ہے۔ ہر ایک دیوانہ ہے، جو جہاں ہے۔ اب یہی ہے، جو آ سکے وہ آ گئے، جو نہیں آ سکے کیا وہ اپنے ملکوں میں سکون سے بیٹھے ہیں؟ کوئی اسکرین پر بیٹھا ہوا، کوئی ٹی وی پر بیٹھا ہوا،
اور جس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے اگر وہ ہار گئی تو کتنوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنا ڈنڈا لے کر کے اپنی ٹی وی کو توڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے، کتنے مارے غم کے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا لیتے ہیں، کیسے کیسے حادثات پیش آتے۔ تو 11 دنا 22 آدمی پوری دنیا کو کیا بنائے گا؟ الو بنائے، الو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے اس حقیقت، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں بیان کی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، دنیا کا یہ ساز و سامان، دنیا کی یہ ساری چیزیں، ان کی حقیقت کھیل اور تماشے سے زیادہ کی گئی، کھیل اور تماشے سے زیادہ کی گئی۔ دیہاتوں میں دیکھا ہوگا بچوں کو، جب موسم اچھا ہوتا ہے تو بچے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چن کر کے لا رہا ہے، کوئی مٹی اکٹھا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، گھر بن رہا ہے، گھر بن رہا ہے۔ یہ بیڈ روم ہے، یہ ہال ہے، یہ کچن ہے، یہ باتھ روم ہے، اسی میں گھیر گھیر کر بنا رہے ہیں۔ اور جب شام ہو گئی، دل بھر گیا تو کیا کرتے ہیں؟ ایک لات ادھر مارا، ایک لات ادھر مارا اور گھر چلے آئے۔ یہی کرتے ہیں نا، یہی کھیل تماشا ہے، یہ بچے کرتے ہیں۔ اور بڑے کیا کرتے ہیں؟ بڑے کماتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خون پسینہ بہا کر کے کیا بنیاد پڑ گئی؟ حویلی بن رہی، حویلی بن رہی، حویلی بن رہی، کھڑی ہو گئی، پلستر ہو رہا ہے، رنگ روغن ہو رہا ہے، ڈیکور ہو رہا ہے۔ پتہ چلا ملک الموت آئے، کہا چل، کیا کہا؟ یہ تو اس طریقے سے اس میں منہمک تھا، لگا ہوا تھا جیسے اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور یہ حویلی، یہ بنگلہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ لیکن ابھی رہنے کی نوبت نہیں آئی تھی، تیار ہوا تھا، رہنے کی نوبت نہیں آئی۔ ملک الموت نے کہا چل، وقت پورا ہو گیا تھا، کہاں چلو؟ جہاں جانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بتائیں، کھیل تماشا نہیں ہے؟ جائیداد بنایا، پراپرٹی بنائی، بنگلے بنائے، فیکٹریاں کھولی، اور اس کے بعد شام ہو گئی، چادر اوڑھ لیا اور چل گئی۔ کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ میں سمجھ آتا ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ مل گئی دنیا میں رہتے ہوئے، وہ اسی دنیا سے اپنی آخرت کو بہت معیاری بنا کر کے گئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا اپنا سب کچھ بگاڑ گئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.